حکیم شہزاد المعروف لوہا پہاڑ کو FIA ملتان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ولگر ویڈیوز بنانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکیم صاحب اس طرح کی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں اور وہ کب رہا ہونے جا رہے ہیں؟ کچھ ولگر کمنٹس دیے ہیں، یہ پنجاب کالج کا جو وقوع ہوا، دنیا جہان کی غلطیاں ہو سکتی ہیں بٹ وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پرو اسٹیٹ کہا جاتا ہے اور پھر آپ ایک ایسے شخص کا کیس ڈیل کر رہے ہیں، یہ بات کچھ ذرا سمجھ نہیں آ رہی ہے، ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل، الحمدللہ میں نے جب سے وکالت شروع کی ہے الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ دا بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے اپنا ڈیلیور کروں، اور سائبر کرائم کی اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بہت زیادہ اویئرنیس بھی دی ہے۔ ایڈمیٹڈلی میں حکیم شہزاد صاحب جو ہیں المعروف لوہا پہاڑ، ٹھیک ہے، وہ مجھ سے تقریباً 1.5 سال سے تعلق میں تھے، اور بطور لیگل ایڈوائزر میں ان کے معاملات کو دیکھتا رہتا تھا، اور بھی بہت سارے میرے قابل احترام وکلا صاحبان ان کے ساتھ ان ٹچ تھے۔ تو میں اپنے طور پہ ان کو سمجھاتا رہتا تھا کہ یہ اس طرح کا کنٹینٹ جو ہے آپ نے، جس میں ولگر کنٹینٹ ہو، مطلب کوئی ایسی ابیوزو لینگویج وغیرہ آپ نے یوز نہیں کرنی۔ تو خیر شاید ان کو اس ٹائم میری بات سمجھ نہیں آئی، یا انہوں نے اس ٹائم مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، ہو سکتا ہے اب ان کو میری بات سمجھ آ گئی ہو۔ جی اب تو بالکل آ جائے گی، آخرکار ان کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہوگا اس کے بعد تو بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ کی ان سے عدالت میں ملاقات ہوئی ہوگی، کیا ریمارکس ہیں ان کے ساتھ، کیا حالات و واقعات وہاں پیش آئے ہیں، اور کیس کی ابھی تک کیا پیش رفت ہے جو آج دوسری پیشی پہ آپ جب ان کے ساتھ گئے تھے؟ دیکھیں، پہلے جب وہ گرفتار ہوئے ہیں تو آئی واز ناٹ ان ٹچ ود ہم، اور میں نے بتایا کہ میرے بڑے قابل احترام جو میری وکلا برادری ہے ان میں سے ان کافی ہوں کہ ان کے ساتھ تعلقات کلوز میرے علاوہ بھی ہیں۔ ایڈمیٹڈلی آئی واز ون آف دا لیگل ایڈوائزر آف ہم ایز ویل، بٹ جب وہ گرفتار ہوئے اور وہ پہلی دفعہ آنریبل کورٹ میں پیش ہوئے تو میرے ایک اور قابل احترام دوست جو ہے انہوں نے اپوز کیا تھا ان کے ریمانڈ کو، تو لیکن آنریبل کورٹ نے 7 ڈیز کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کر دیا تھا۔ تو حکیم شہزاد صاحب نے مجھے اپنی فیملی کے تھرو مجھے بلوایا اور مجھے ملے، ان کی فیملی نے بھی آ کے ملے۔ تو میری ایک شرط تھی ان کے ساتھ نا، مطلب لائک کہ وہ مجھ سے پرومس کریں کہ آج کے بعد وہ کوئی ولگر کنٹینٹ شیئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس پوری کیس میں 3 طرح کے مطلب جو ان کے اوپر الزامات ہیں، میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں۔ ایک الزام تو یہ ہے کہ انہوں نے کمپلیننٹ نے ان کے اوپر، پرائیویٹ کمپلیننٹ نے کمپلینٹ کی ہے کہ جناب علاج کے لیے وہاں گیا اور انہوں نے پیسے لیے، میرے ساتھ فراڈ کیا، بعد میں کوئی سوشل میڈیا پہ برا بھلا کا XYZ ڈن، اس کو بھی میں ٹیکل کر لوں گا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے کوئی مطلب جو کچھ ولگر کمنٹس دیے ہیں، یہ پنجاب کالج کا جو وقوع ہوا اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ ایسی نازیبا الفاظ یوز کیے، دیٹ واز اے بٹ بیڈ، ان کو ایسے یوز نہیں کرنے چاہیے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا موقف ہے کہ کوئی کیمرہ مین نے کچھ کیا، کچھ بھی، وہ بھی انڈر انویسٹیگیشن چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو بڑی میں نے FIR کو جب میں نے پیروز کیا تو اس میں سائبر ٹیررزم لگا ہوا تھا، سیکشن 10P کا، دیٹس ویری ہینیس ان نیچر۔ انہوں نے مجھے میک شیور کیا کہ پرائیویٹ کمپلیننٹ کے ساتھ تو میری کچھ ذاتی ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کمپلینٹ کی ہے، لیکن اسٹیٹ کو غلط فہمی ہے کہ میں اداروں کے خلاف کبھی کوئی بات کروں گا، یا میں کبھی کسی مطلب ملکی ایجنسیز کے خلاف یا ملکی سلامتی کے خلاف میں بات کروں گا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر ایسا کوئی چیز شیئر ہوئی ہے تو میں اس کی وضاحت دوں گا۔ میں نے معافی بھی مانگی، کچھ بھی XYZ، مجھ سے پہلے ملنے سے پہلے بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ معافی وغیرہ بھی عوام سے مانگی، لیکن میری ذات کے لیے انہوں نے مجھے میک شیور کیا کہ آپ میری اس میں مطلب بطور ڈیفینس کاؤنسل مجھے ریپرزینٹ کریں، اور میری ظاہری بات ہے، ہر ایوری پرسن از انوسینٹ ان دا آئیز آف لا انٹل انلیس ناٹ پرووڈ گلٹی ان دا کورٹ آف لا، فائن۔ اور ہر ملزم کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اس کو رائٹ آف اے فیئر ٹرائل اس کو دیا جائے۔ اگر وہ ملزم یہ پلی لیتا ہے کہ جناب میری انٹینشنز ایسی نہیں تھی، مجھ پہ الزامات غلط لگ گئے، یا اس کو غلط سمجھ لیا گیا، یا سیکشن آف لاز جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، تو اس طور اسسٹنس دینے کی میں نے بالکل بینگ آفیسر آف دا آنریبل کورٹ ایز اے ڈیفینس کاؤنسل میں نے حامی بری، جب مجھے انہوں نے میک ایشور کر دیا کہ آج کے بعد وہ کوئی ولگر کنٹینٹ شیئر نہیں کریں گے۔ آج جب ان کو پیش کیا گیا تو ہماری طرف سے یہی سٹانس تھا کہ بیکاز FIA سائبر کرائم کے جو بریو آفیسرز ہیں وہ چاہتے ہیں ان کا فزیکل ریمانڈ مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے، تاکہ وہ اپنی ایک رائے قائم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ Admittedly, ipsit dixit of the police is not binding on the court. Fine. مطلب ان کی رائے کی قانون نے مطلب آنریبل کورٹ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ آگے بیلز کے معاملات بھی ہیں، ٹرائل بھی ہے کل کو، لیکن ہمارا جو کنڈکٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی دیکھیں گی کہ جناب
दुनिया जहान की गलतियां हो सकती हैं, बट मतलब वो एंटी स्टेट ये एलिमेंट वो नहीं हो सकते। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि आज उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अदालत से जब बाहर आ रहे थे हेयरिंग के बाद, तो हमने देखा कि उनका खच्चत बढ़ा हुआ है। पहले तो माशाल्लाह से वो आपकी तरह बिल्कुल चिकने रहते थे जिस तरह आप चमक रहे हैं, तो इसकी क्या वजह बनी? उनकी वहाँ खातिर तवाज़ो नहीं हो रही या उन्हें वहाँ पर कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा? इसके क्या इसके बारे में उन्होंने बताया आपको? खातिर तवाज़ो तो भरपूर हुई है वो दूसरे लिहाज से मैं ज़रा उससे पहले भरपूर हुई है। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि FIR के अंदर हकीम साहब के अलावा कुछ और लोगों को भी नामजद किया गया है? जी बिल्कुल, एक कोई सराइकी नाम का कैरेक्टर है, ठीक है, और एक कोई कैमरामैन है, उसको नामजद किया गया, ठीक है। तो अब ये बताएं इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त होने वाली है? हकीम साहब दोबारा कब बाहर नजर आएंगे? कब हम उनकी वीडियोस देख सकेंगे दोबारा से? आपने कहा कि वीडियोस कब देखेंगे उनकी, तो एक तो मैं वादा करता हूं आपसे कि अब के बाद जब भी वो इंशाल्लाह, पहली बात है मुस्तकबिल करीब में वो बाहर होंगे और अच्छा कंटेंट अब आप देखेंगे, पॉजिटिव कंटेंट देखेंगे। सर अब मजीद ये बताइएगा कि आपने कहा कि हकीम साहब तो बाहर आ जाएंगे, मजीद ये बताइएगा कि और भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वल्गर कंटेंट बनाते हैं, तो फिर उनके बारे में आपका क्या कहना है कि उनको क्या राय है? FIA साइबर क्राइम का क्लियर मैसेज है, ठीक है, कि कोई अब वल्गैरिटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई इनडिसेंट इमोरल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया का जो जिन काबू में नहीं आ रहा था ना, उसको काबू कर लिया गया, ठीक है। साउथ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो अब कोई वल्गर कंटेंट बना के दिखाए, जो दूसरे नन्हे नन्हे जो टिकटॉकर बने घूम रहे हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे लोहा पहाड़, फाइन, उनको एक क्लियर मैसेज है कि भाईजान इंसान बन जाएं, ठीक है, अपना किबला दुरुस्त करें, आप सोशल मीडिया यूज जरूर करें, आप कंटेंट बनाएं, आप उससे पर आपको इन्फॉर्मेटिव काम करें। आप ये क्या वल्गैरिटी फैला रहे हैं? जब तक इनको इसको लगाम नहीं डालना था, इन्होंने बंदा नहीं बनना था। अब जो है लगाम डालने का बंदोबस्त कर लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब की लिस्टें बना ली गई हैं। तो इसमें ये बताएं कि आपने कहा कि लिस्टें बना ली, इसमें कितने लोग शामिल हैं, ये आप हमें एस्टिमेट दे सकते हैं? देखिए जी, फिलहाल इनिशियल बेसिस पे तो 50 से 100 बंदे मैंने जो देखा है, इस लगभग जो है वो बंदे मौजूद हैं, वो अपनी तैयारी कस लें, कमर बस्ता हो जाएं। सबके सब जनूबी पंजाब से? जी, अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूं तो